اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ انہیں پکارو جن کا اللہ کو چھوڑ کر تمہیں خیال تھا، تو دیکھو گے کہ یہ آسمان و زمین میں ایک ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور ان کا آسمان و زمین میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی ان لوگوں کا پشت پناہ ہے۔ اس کے یہاں کسی کی سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے مگر وہ جس کو وہ خود اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی ہیبت دور کر دی جائے گی تو پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے، اور وہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے۔ آپ کہیے کہ تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے، اور پھر بتائیے کہ اللہ، اور کہیے کہ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ انہیں بتائیے کہ ہم جو خطا کریں گے اس کے بارے میں تم سے سوال نہ کیا جائے گا، اور تم جو کچھ کرو گے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہ ہوگا۔ کہیے کہ ایک دن خدا ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ان سے کہیے کہ ذرا ان شرکاء کو دکھلاؤ جن کو خدا سے ملا دیا ہے، یہ ہرگز نہیں دکھا سکیں گے، بلکہ خدا صرف خدا عزیز و حکیم ہے۔ اور پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے صرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ مقرر ہے جس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو، اور کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے والی کتابوں پر۔ تو کاش آپ دیکھتے کہ جب ان ظالموں کو پروردگار کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور ہر ایک بات کو دوسرے کی طرف پلٹائے گا، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھ لیا گیا ہے اونچے بن جانے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم درمیان میں نہ آ گئے ہوتے تو ہم صاحب ایمان ہو گئے ہوتے۔ تو بڑے لوگ کمزور لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت کے آنے کے بعد اس کے قبول کرنے سے روکا تھا؟ ہرگز نہیں، تم خود مجرم تھے۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ یہ تمہاری دن رات کی مکاری کا اثر ہے، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ خدا کا انکار کریں اور اس کے لیے مثل قرار دیں، اور عذاب دیکھنے کے بعد لوگ اپنے دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوں گے، اور ہم کفر اختیار کرنے والوں کی گردن میں توق بھی ڈال دیں گے۔ کیا ان کو اس کے علاوہ کوئی بدلہ دیا جائے گا جو اعمال یہ کرتے رہے ہیں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے بڑے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے پیغام کا انکار کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے بہتر ہیں اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کہیے کہ میرا پروردگار جس کے رزق میں چاہتا ہے کمی یا زیادتی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور تمہارے اموال اور اولاد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں ہماری بارگاہ میں قریب بنا سکے، علاوہ ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا بدلہ دیا جائے، اور وہ جھروکوں میں امن و امان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کے مقابلہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں وہ جہنم کے عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ بے شک ہمارا پروردگار اپنے بندوں میں جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے، اور جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ بہرحال عطا کرے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن خدا سب کو جمع کرے گا اور پھر ملائکہ سے کہے گا کہ کیا وہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے، تو وہ عرض کریں گے کہ تو پاک و بے نیاز اور ہمارا ولی ہے، یہ ہمارے کچھ نہیں ہیں، اور یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی۔ پھر آج کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوگا، اور ہم ظلم کرنے والوں سے کہیں گے کہ اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان سب سے روک دے جن کی تمہارے آبا و اجداد پرستش کیا کرتے تھے، اور یہ صرف ایک گھڑی ہوئی داستان ہے۔ اور کفار تو جب بھی ان کے سامنے حق آتا ہے یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم نے انہیں ایسی کتابیں نہیں عطا کی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں
اور نہ ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے، اور ان کے پہلے والوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ہے، حالانکہ ان کے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جتنا ہم نے ان لوگوں کو عطا کیا تھا، مگر انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی، تو تم نے دیکھا کہ ہمارا عذاب کتنا بھیانک تھا۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ایک ایک دو دو کر کے اٹھو، اور پھر یہ غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ صرف آنے والے شدید عذاب کے پیش آنے سے پہلے تمہارا ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں جو اجر مانگ رہا ہوں وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، میرا حقیقی اجر پروردگار کے ذمہ ہے اور وہ ہر شے کا گواہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق کو برابر دل میں ڈالتا رہتا ہے اور وہ برابر غیب کا جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل نہ کچھ ایجاد کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں گمراہ ہوں گا تو اس کا اثر میرے ہی اوپر ہوگا، اور اگر ہدایت حاصل کر لوں گا تو یہ میرے رب کی وحی کا نتیجہ ہوگا، وہ سب کی سننے والا اور سب سے قریب تر ہے۔ اور کاش آپ دیکھتے کہ یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور بچ نہ سکیں گے اور بہت قریب سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اتنی دور دراز جگہ سے ایمان تک دسترس کہاں ممکن ہے، اور یہ پہلے انکار کر چکے ہیں اور از غیب باتیں بہت دور تک چلاتے رہے ہیں، اور اب تو ان کے اور ان چیزوں کے درمیان جن کی یہ خواہش رکھتے ہیں پردے حائل کر دیے گئے ہیں، جس طرح ان کے پہلے والوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ بھی بڑے بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔